ہماری ادبی تاریخ کی اس گواہی سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے صوفیاء کرام نے ہمیشہ انسان دوستی کا درس دیا، امراء کے مقابلے میں کچلے ہوئے طبقات کا ساتھ دیا اور اپنی دھرتی سے جڑے رہے، حسن و محبت کے گیت تخلیق کیے، امن و انصاف کا علمبردار رہے، جبر و استبداد کی مخالفت کی اور شاہانہ وقت کو کبھی خاطر میں نہیں لائے۔ شاہ عبداللطیف بٹھائی کا شمار بھی انہی صوفی شعراء میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں عوام کے دلوں کی دھڑکنیں محسوس کی جا سکتی ہیں، اور اسی باعث انسان دوستی ان کی شاعری کی امتیازی خصوصیت رہی ہے۔ ایسی شاعری جس میں اپنی دھرتی سے گہری محبت کی کروٹیں بے قرار لمحوں کو جنم دیتی نظر آتی ہیں، اور عوام کے دکھ درد کی لہریں اور موجیں ہر جانب سسکتی اور مچلتی محسوس ہوتی ہیں، جو زندگی کی موسیقی کا احساس اور موسیقی کی زندگی کا شعور بخشنے کی کشش و قوت سے بھرپور ہے۔ اور یہی وہ زمینی الہام اور زمانی پیغام ہے جس نے ان کو عوام میں شہرت و مقبولیت بلکہ محبوبیت عطا کی، اور وہ ہر دور میں اپنی دھرتی اور عوام کے سچے ہمدرد اور اچھے رہبر ثابت ہوئے، اور بلا تفریق نسل و زبان سب کے دلوں میں اکرام و احترام کے مرتبہ پر فائز اور صدیوں پر محیط رہے۔ اور حقیقی معنوں میں یہی وہ شاعری ہے جس سے روحانی طور پر فیضیاب ہو کر لوگ اپنے دکھوں کا مداوع کر سکتے ہیں، اور مادی زندگی میں ان کے افکار و اقوال سے رہنمائی حاصل کر کے زندہ رہنے اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنا کر جبر و استبداد کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی حس و شعور کو لے کر طبقاتی ظلم و استحصال سے نجات حاصل کر کے شرف انسانی اور احترام آدمیت پر مبنی معاشرے کے قیام اور عالمی کلچر کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ثقافتی ہمہ جہتی، فکری گہرائی اور نظری وسعت لیے ہوئے لوک داستانوں اور صحرائی رومانوں کے منظرنامہ میں ہر جانب خوشبو کی طرح پھیلی ہوئی سائیں لطیف کی شاعری کا جواب نہیں۔ ایک طرف ان رومانی داستانوں میں صحرائی دوشیزاؤں کے حسن و سچائی کے حوالوں نے ان کی شاعری میں زندگی کی روشنی ہر سو پھیلا کر لوگوں کو حوصلہ و ہمت دے کر آگے بڑھنے کا راستہ دکھایا ہے، اور دوسری طرف ان داستانوں کے رومانوی کرداروں کے جرأت اظہار اور بلندی کردار کو زبان عطا کر دی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان رومانوں کی جان دوشیزاؤں کے حسن و صداقت کے امتزاج نے ایک ایسی جمالیاتی فضا پیدا کی ہے جس نے روحانی جلال کو بھی ریشم کی طرح نرم و ملائم بنا کر عوامیت اور دوامیت بخشی ہے، اور پھر انہی رومانی کرداروں کے ذریعے جوان مردی اور جرأت کی قوت و صلاحیت عطا کی ہے، اور مہذب و مؤدب ہونے کا شرف بخش کر احترام آدمیت اور مقام انسانیت کے مرتبے پر فائز کیا ہے۔ بالفاظ دیگر خیر و شر میں تمیز کا شعور دے کر نیکی، امن اور محبت کی راہ دکھائی ہے، جو عالمی کلچر کے فروغ اور انسان دوستی کی جمالیات کو عام کرنے کی ایک ایسی کاوش ہے جو شاہ عبداللطیف بٹائی کی شاعری اور افکار کا مصدر و محور ہے، جس کی مثال کم ملتی ہے اور جسے بجا طور پر ادب عالیہ قرار دیا جاتا ہے۔ اپنے موقف کی سچائی ثابت کرنے کے لیے سائیں کے کلام سے چند اشعار بطور سند پیش خدمت ہیں۔ یہ ان کی شاعری کا اردو ترجمہ میں پیش کرتا ہوں، نثر میں ہے۔ فرماتے ہیں، جن کو تو آبیات سمجھ رہا ہے وہ حقیقت میں آیات ہیں، یہ تیرے من کو محبوب کے ساتھ ملا دیں گے۔ سندھ دھرتی کے حسن کا نظارہ کرتے ہوئے دلوں کے خوبصورت جذبات اور نازک احساسات کا اندازہ لگا کر سائیں کی شاعری کا فکری و فنی حسن
اپنی تمام تر سچائیوں کے ساتھ ملاحظہ ہو۔ صحرا صحرا پھول چنوں اور ہر تہوار مناؤں، جنگلی پھول محصول میں دوں اور تر کی ریت نبھاؤں، گھوم گھوم کر جنگل بن میں پیلوں چن چن کھاؤں، بل کھاتی وہ جنگلی بیل نے پھل میں توڑ کے لاؤں۔ ہمت اقرار و جرأت اظہار دیکھیے، ہر مقام پر محبوب کا ذکر ہے، ہر جگہ محبوب موجود ہے، سارا جہاں منصور ہے، تو کس کس کو قتل کرے گا؟ بحر و برگ و شجر میں ایک ہی صدا گونج رہی ہے، سب کے سب سولی کے سزاوار ہیں، یہاں تو ہزاروں منصور ہیں، کس کس کو سولی پر چڑھاؤ گے؟ غیرت و حمیت اور جرأت و بہادری کے صادق جذبات کی ترجمانی کس انوکھے انداز سے کی ہے؟ فرماتے ہیں، جنگ کرتے وقت جو زرہ پہنتا ہے اسے ابھی جینے کی آرزو ہے، بہادر تو وہ کہلاتا ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جنگ میں کود پڑتا ہے۔ میں یہ کبھی نہیں مانوں گی کہ وہ بھاگ گیا ہے، اگر کہو کہ وہ مارا گیا ہے تو مان لوں گی۔ ایک اور شعر ہے، میرے شوہر کے چہرے پر زخم لگیں گے تو میں اسے فخر سے سینکوں گی، اور اگر اس کی پیٹھ میں زخم ہوئے تو شرم سے مر جاؤں گی۔ ایک اور شعر ہے، اے جان باز اگر تو فتح چاہتا ہے تو دل سے زندہ رہنے کے سارے وسوسے نکال لے، بھالے مار دست و بازو سے لڑ، وار کو روکنے کے لیے ڈال کو آڑے مت کر، اپنے اوپر تلوار کے وار لے، تو بہادر کہلائے گا۔ محبت، اتحاد اور یگانگت کا درس دیتے ہوئے سائیں کہتے ہیں، کونجیں ہمیشہ ایک ساتھ رہتی ہیں اور محبت کے رشتے کو کبھی نہیں توڑتی۔ ان پرندوں کو دیکھو جن میں انسانوں سے زیادہ محبت ہے۔ انسان دوستی ملاحظہ ہو، جو فکر انسانی میں راتوں کو جاگتے ہیں وہ لائق تحسین ہیں اور اپنے دلوں پر سے زمانے کی کثافت ختم کرتے ہیں۔ سید کہتا ہے کہ صبح تک کوشش کرتے رہنا۔ اپنی دھرتی سے محبت، عالم انسانیت سے یکجہتی اور اپنے عوام سے حد درجہ پیار ذیل کے شعروں میں سمجھنے اور عمل کرنے سے تعلق رکھتا ہے، جو وطن دوستی اور انسانیت کے حوالے سے عالمگیریت کی علامت ہے۔ فرماتے ہیں، اے میرے سائیں میرے سندھ کو ہمیشہ خوشحال رکھ، اے میرے پیارے دوست سارے عالم کو آباد کر۔ ایک اور شعر ہے، قدرت نے میری سانس، یہ بہت اہم شعر ہے، قدرت نے میری سانس میرے عوام کے ساتھ باریک سوئی سے سی لی ہے۔ قدرت نے میری سانس میرے عوام کے ساتھ باریک سوئی سے سی لی ہے۔ کسی خوشبودار چیز کی بجائے تھر کے خشک گھاس کے دھوئیں سے فضا کو معطر کرنا تو میں مر کر بھی جی اٹھوں گا۔ سائیں کی شاعری میں وحدت الوجود کے اپنے تصوفی نظریے پر مبنی انسان دوستی کے عالمی تناظر اور شعر و ادب کے حسیاتی وسیع النظری کا کائناتی تفکر کے کثیر الجہتی کینوس پر سندھی ثقافت کا ہم جہتی روشن چہرہ اپنے پورے قد کاٹ کے ساتھ اپنی دھرتی پر مضبوطی سے پاؤں جمائے ایک دائمی خوشگوار مسکراہٹ چاروں جانب بکھیرتے ہوئے ایک گونہ تمانیت و افتخار کا عکس و نقش لیے پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ میرے اس بیان خصوصاً مضمون کے اس اقتباس میں شاعرانہ مبالغہ آرائی کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ سائیں کی شاعری کو ان کی فکری گہرائی اور ذہنی وسعت کو پوری طرح منکشف و دریافت کرنے کا عز و کم فہمی زیادہ نظر آئے گی۔ اگرچہ ان کی آبیات و آیات کے نفس مضمون کو حقیقی سیاق و سباق کے ساتھ
ان کے عصری شعور کے نظر و منظر اور الہام و پیغام کو اس اقتباس میں پیش کرنے کی جسارت کی گئی ہے، لیکن اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آسمان کی بلندیوں، سمندر کی گہرائیوں اور کائنات کی وسعتوں کو الفاظ کی قید میں لانے سے قاصر رہا ہوں۔ اپنی فکری اور نظری تہیدامنی کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے سائیں کی روح سے شرمندہ اور اپنی کم فہمی کا گواہ بن کر ادیبوں اور دانشوروں کی عدالت میں کھڑا ہوں۔ اسے آپ میرا احساس جرم نہ سمجھیں، بلکہ بیان حلفی قرار دے کر مجھے مزید کہنے دیجیے کہ صدیوں کی قید سے آزاد، اپنے عصر کے ایک غیر معمولی حیثیت و علمیت کے حامل درب صفت صوفی اور ترقی پسند اور روشن خیال شاعر کو اپنے پورے علمی و سماجی سیاق و سباق میں پہچاننے کی اپنی اجتماعی کوتاہی کا مرتکب ہو کر ان کے روشن ضمیر افکار میں موجود انقلابی خیالات و نظریات کو صحیح طور پر نہ سمجھنے اور عملی جامہ نہ پہنانے پر آج کے عہد کے سماجی سائنسدانوں، سیاسی دانشوروں اور انقلابی قلمکاروں کی عدم توجہی اور لاپرواہی پر نادم ہوتے ہوئے مرثیہ خواں و نوحہ خنا ہوں، اور اعلانیہ کہتا ہوں کہ ہم صحیح معنوں میں ایک پرعزم انقلابی اور کچلے ہوئی طبقات کے نجات دہندہ کو پہچان نہیں سکے، اور ان سے گہری عقیدت کے باوجود ان کے نظریے اور پیغام کو نہ سمجھ کر فکری طور پر منجمد اور عملی طور پر مفلوج ہو کر اپنی دھرتی کی بوجھ میں اضافہ کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح درست تناظر میں احساس و شعور سے عاری ہو کر ہر قسم کے طبقاتی استحصال کو برداشت کرنا، اپنے مقدر کا لکھا سمجھتے ہوئے اپنی بدبختیوں کا رونا روتے رہے، حالانکہ صدیوں قبل شاہ لطیف نے اپنی شاعری اور تمثیلی اشاروں کنایوں کے ذریعے زندہ رہنے اور زندگی سنوارنے کے طور طریقوں کی آگہی بخشی ہے، اور تشبیہ و تلمیح کی خوبصورت پیرایوں میں حرکت کی سائنس اور زندگی کی حرارت کا فلسفہ سکھانے کا فریضہ انجام دیا ہے۔ مگر ہم اپنی کاہلی اور نااہلی کے سبب صرف موسیقی کے دھنوں میں چھپنے اور چپ رہنے کو ترجیح دیتے رہے، اور نیند کی مانند بند آنکھوں، بند کانوں اور بند ہونٹوں سے اپنے آپ میں سمٹ کر زندگی، معاشرے اور عصر کی کلی فضا سے دور، بہت دور جانے میں اپنی عاقبت و عافیت کے جمودی فلسفے میں کھو جانے کو سب کچھ سمجھتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صدیوں پہلے اپنے دور میں شاہ لطیف بھٹائی کی شاعری جتنی ترقی پسند، روشن خیال اور تازہ دم تھی، آج بھی 21ویں صدی کے اس ترقی یافتہ اور سائنس و ٹیکنالوجی کے عہد میں اپنی فکری اساس کے حوالے سے انسان دوستی کی جمالیات کی شاعری ہے، جو آمرانہ جبر اور استحصالی ہتھ کنڈوں کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر سندھ کے طول و عرض میں کیڑوں مکوڑوں کی طرح زندگی گزارنے والے غریب و مفلس، بے بس و بے کس، ننگ دھڑنگ اور بھوک و پیاس کے مارے محنت کش عوام کے کام آ سکتی ہے، جو انہیں زندہ رہنے کا احساس اور بہتر زندگی گزارنے کا شعور دلا کر ان کو جبر و استحصال کا مقابلہ کرنے کی قوت اور فکری رہنمائی کی روشنی عطا کرتی ہے، اور یہی وہ انقلابی روح ہے جو سائیں کی شاعری میں مدتوں سے جلوہ گر ہے، اور جسے بجا طور پر تبدیلی کے عمل میں بنیادی کردار کی حامل، ظلم و استحصال سے پاک نئی زندگی کی تعمیر اور انسانی شرف پر مبنی معاشرے کی تشکیل و تکمیل میں فیصلہ کن اور معجزانہ عنصر کا درجہ دیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ اسے سمجھا اور سوچا جائے اور عمل کی کسوٹی پر پھرکا جائے۔ شکریہ۔